لکھے وہ سب اسی بات پر لکھے، پارٹیشن کے مسئلے پر، اور اس مسئلے کو انہوں نے اٹھایا اور ہزار صفحے کا ناول آگ کا دریا انہوں نے اسی موضوع پہ لکھ دیا۔ حالانکہ شاعری میں بھی یہی ایک لہر چل رہی تھی جو میں نے نثر میں بیان کی کہ فیض احمد فیض، علی سردار جعفری اور جانثار اختر، ان کے یہاں بھی یہی گرد تھا پارٹیشن والا مسئلہ، اور اسی کی لہریں ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ بہرحال یہ ہونا تھا اور ہوا، اور لیکن ان تحریروں کو پڑھنے کے بعد ایک احساس ہوتا ہے کہ واقعی ماضی مسلمانوں کا ہندوستان میں بہت شاندار تھا۔ اونچے اونچے محل تھے، حویلیاں تھیں، خادم تھے، نوکر چاکر تھے، ایک شاہی کا سا انداز تھا، اور عروج تھا، تہذیب تھی، ثقافت تھی، شاعری تھی۔ تو وہ سب کو چھوڑ کر پاکستان آنا، اور اس میں ابوالکلام آزاد کا ہندوستان میں رہ جانا، اور ان کا یہ پکار کے کہنا کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اور وہ کھلے عام اپنی تقریروں میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہاں تم کو ایک قوم سے لڑنا ہے، وہ ہندو قوم ہے، ایک سے لڑنا ہے، یہ رہو، ایک سے لڑو۔ وہاں جا رہے ہو 4 سے لڑنا پڑے گا، وہاں پٹھان، سندھی، پنجابی، بلوچی، ان 4 قوموں سے تمہیں جنگ کرنا پڑے گی اور سکون نہیں ملے گا۔ یہ ابوالکلام آزاد کہہ رہے تھے۔ ان کی تحریریں 30 سال کے بعد کھولنا، اور پھر 20 سال کے بعد، اور پھر 50 سال کے بعد کچھ انہوں نے بینکوں میں رکھی، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ یہی بات پروفیسر احتشام حسین نے اپنی لیکچروں، تنقیدی کتابوں میں کہیں کہ وہاں جا کے آپ لوگ اپنی اردو لے کے جائیں گے اور اتنی زبانوں میں آپ کیسے اپنی زبان کو پہچانوائیں گے اور کیسے آپ اپنی زبان میں کام کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو ناولوں میں ڈسکس ہوئیں، اور انتظار حسین نے ناولوں میں اس چیز کو لکھا، اس لیے کہ جو لوگ باہوش آئے تھے ہندوستان سے پاکستان، نفسیاتی طور پہ وہ ان چیزوں کو بھول نہیں سکتے تھے، بھولنا ناممکن تھا۔ اس لیے کہ جب میں ابھی کئی برس پہلے بمبئی میں جانا ہوا، اور ایسے جیسے آپ کے ساتھ یہ فنکشن ہو رہا ہے، تو وہاں کے سکھوں نے اور ہندوؤں نے اندھیری کے ایک بہت مشہور جگہ پر انہوں نے فنکشن کیا میری آمد پر۔ تو وہاں میں نے جب تقریر کی اور تقریر ختم ہوئی تو جتنے سکھ تھے وہ اور وہاں کے ہندو جو بزرگ تھے وہ سب مجھ سے لپٹ لپٹ کے رونے لگے، اور وہ سب پوچھ رہے تھے کہ ہمارے گجرانوالہ کا کیا حال ہے، سیالکوٹ کا کیا حال ہے، ڈسکا، بھائی پھیرو، بتوکی، اور وہ نام صرف نام لیتے تھے تو روتے تھے، ہم وہاں کے ہیں اور ہم وہاں سے آئے تھے اور ہمارا گھر وہاں تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں یہاں لکھنؤ کو رونے آیا ہوں، آپ اپنے وہاں پنجاب اور سندھ کو رو رہے ہیں، تو چلیے سب مل کے رو رہے ہیں۔ تو وہ بھی اسی طرح یاد کرتے ہیں، اسی طرح یاد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت مقبول شاعر ہیں آزاد نظم کے بھی گلزار، وہ یہیں کے، اور یہاں کی یادوں میں ان کی پوری کتاب بھری پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کے یہی شہر انہیں یاد آتے ہیں، لاہور یاد آتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی
یہاں آنے کے بعد بہت دنوں تک اب جو کہ 70-75 سال کی عمر کے بعد جوش ملی آبادی اگر آ رہے ہیں ہندوستان چھوڑ کے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنا ملی آباد بھول جائیں، آم کے باغ بھول جائیں؟ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لکھنؤ بھول جاتے؟ تو جتنی بھی ان کے رباعیاں اور قطعات ہیں سب لکھنؤ کی گلیاں، ہائے لکھنؤ کی گلیاں یاد کرتے رہے وہ، اور مر گئے، اسلام آباد میں دفن ہو گئے۔ تو اسی طرح جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، خطوط غالب کو اگر آپ پڑھیں تو ایک کرب جو ہے کہ غالب کو دلی چھوڑ کر کلکتہ جانا پڑا، حالانکہ مستقل نہیں گئے تھے، لیکن تھوڑے دن کے لیے دلی چھوٹی تھی تو وہ ہائے دلی کرتے۔ تو ایک زمین سے محبت، وطن سے محبت۔ حالانکہ سرکار دو عالم نے اپنا وطن، اپنی ولادت گاہ جو ان کے اجداد کی زمین تھی اور فطرتی طور پر اس زمین سے انہیں محبت تھی، چھوڑا، ہجرت کیا اور وہ مدینے چلے گئے۔ تو اتنا کوئی زیادہ مکے مدینے میں فاصلہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، 1.25 گھنٹے کا راستہ ہے، حاجی آتے ہو جاتے، میں بھی گیا ہوں۔ آپ ذرا سوچیے کہ 1 گھنٹے کے فاصلے پر اس زمانے میں اونٹ سے سمجھ لیجیے 1.5 دن کا سفر تھا، 1 رات 1 دن کہہ لیں، مکے سے مدینے کا سفر تھا۔ لیکن اس کے باوجود لکھا مورخین نے کہ جب آپ مکے سے نکل رہے تھے تو دور تک مڑ مڑ کر مکے کے مکانوں کو دیکھتے رہے اور مسلسل روتے رہے کہ میں اپنے اجداد کی زمین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اجداد کی زمین بھی اور پھر ان کی یادگار، ان کے اجداد کی بنائی ہوئی سب سے بڑی یادگار تو خانہ کعبہ تھی، ان کے جد ابراہیم نے بنایا تھا، تو اسے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ لیکن وہی سرکار دو عالم کے جو اپنی زمین کی محبت میں روتے ہوئے مکے سے گئے، ان کا قول یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی وطن نہیں ہوتا، مسلمان کا وطن نہیں ہوتا، مسلمان جہاں جائے وہاں اپنا وطن بنا لیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا قول ہے۔ دیکھیے ماضی کی یاد میں تو ہم کھو جائیں گے، لیکن اب آپ سوچئے ابھی ہمارے کتنے بزرگ کہہ رہے تھے کہ بھئی 30 سال ہو گئے ہمیں کراچی چھوڑے، 20 سال ہو گئے کراچی، تو کہاں ہندوستان سے پاکستان، اور پھر جن لوگوں نے لندن کو اپنا وطن بنایا تو وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہاں کا کراچی اور کہاں کا لاہور۔ امریکہ جانے والے اور لندن میں بسنے والے صرف اخباروں میں نام دیکھ لیتے ہیں پاکستان کا۔ تو جنہوں نے ان ملکوں کو وطن بنا لیا، فرانس میں، جرمنی میں، ملتے ہیں ہر سفر میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ اور سے دراز سے، یہ پیچھے دیکھیے آپ کے یہ صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں، جبران، یہ 13 برس کے تھے جب یہ یہاں آئے تھے لندن میں، 13 برس کی عمر میں، اور اب ان کو 15-16 برس ہو گئے، یہی کے ہو گئے، نیشنل ہو گئے یہ۔ تو اس طرح لوگ تعلیم کے لیے یا ترقی کے لیے اپنے وطن سے نکلے، آئے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچرل ہے جو تحریروں میں چیزیں آئیں اور ان کو لکھا گیا اور وہ محفوظ ہوئیں، اور یہ سمجھیے کہ ناول پڑھنے کا شوق ہمیں ایسے ہو گیا کہ ہمارے محلے وزیر گنج لکھنؤ میں ہر 10 قدم کے بعد ایک ادیب رہتا تھا، اور وہ کوئی چھوٹے موٹے ادیب نہیں، بڑے بڑے جو کہ اردو زبان کے پلر ہیں، وہ ہمارے گھر کے آس پاس رہتے تھے۔ علی عباس حسینی صاحب مشہور ناول نگار ہمارے ہی گھر کے پاس رہتے تھے، پروفیسر احتشام حسین ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے، جو کہ سب سے بڑے تنقید نگار ہیں تنقید کی دنیا میں۔ تو ایک تو وہ ماحول، اور پھر اس میں یہ کہ اس زمانے میں ہم
وہ بڑی بڑی کتابیں تو پڑھ نہیں سکتے تھے، نہ ان کے نام جانتے تھے کہ بھائی کلیات نیل کیا ہے اور کلیات سودا کیا ہے اور کلیات انشاء کیا ہے. تو 5ویں 6ٹھی کلاس میں ان چیزوں کا تو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں 8ویں 9ویں کلاس کے بعد کورس میں غزلیں اور میر انیس کا مرثیہ اور میر درد یہ پڑھائے جانے لگتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ بھائی یہ لوگ بھی ہیں. لیکن ناول ایک ایسی چیز تھی کہ جو بہت مقبول تھی، اور اس کی صورتحال یہ تھی کہ سب سے زیادہ مقبول ہندوستان میں ابن صفی کی ناول جاسوسی دنیا تھی، تو اس کو پڑھنے کا ایک مزہ ہی اور تھا. اور پھر اس کے ساتھ ہی الہ آباد سے وہ نکلتی تھی، پھر بعد میں وہ پاکستان چلے آئے ابن صفی صاحب، لیکن کتاب مسلسل ان کے یہاں سے جاتی رہی، اور کوئی تقریباً 1000-1500 کتابیں انہوں نے جاسوسی دنیا اور عمران سیریز کی ملا کر لکھیں، اور لاجواب لکھیں اور بہت عمدہ لکھیں. جاسوسی ناول ہونے کے باوجود وہ ادب کے شہپارے قرار پائے، اور اب جا کے ان کے مرنے کے کوئی 15-20 سال کے بعد اب جا کے کام ان پہ شروع ہوا کہ بھائی یہ بھی ادب کا حصہ ہیں. اس سے پہلے تیرتھ رام فیروز پوری جاسوسی کتابیں لکھا کرتے تھے، اور کچھ کتابیں خان محبوب طرزی نے بھی جاسوسی لکھی. اچھا یہ آپ کو بتا دیں، اور آپ کو بہرحال ہم سے زیادہ علم ہوگا، کہ یہ جتنے بھی اردو کے مشہور ناول نگار ہیں یہ سب لکھنؤ میں اکٹھا ہو گئے تھے، اور سب کی کتابیں وہیں سے چھپتی تھیں، اور تھوڑی تھوڑی دور پر ایک ایک محلے میں یہ لوگ رہتے تھے. شوکت تھانوی لکھنؤ میں رہتے تھے، خان محبوب طرزی لکھنؤ میں رہتے تھے، نسیم العلوم بھی لکھنؤ میں رہتے تھے. تو جتنے بھی ناول نگار تھے وہ سب لکھنؤ میں تھے. کچھ ایسے تھے کہ جو لکھنؤ کو چھوڑ کر بمبئی کا رخ کر رہے تھے، اور وہ ان کا ایک آسرا تھا روٹی کھانے کا کہ بھئی یہ جو ہے 1.5 روپے کا 1 روپے کا 12 آنے کا ناول بکتا ہے تو کتنے پیسے ملتے ہیں. تو پھر ان کو کچھ آسرا اپنے سے پہلے والوں سے ہو گیا تھا کہ اگر یہ ناول فلما دی گئی تو بہت پیسے ملیں گے. تو زیادہ تر رائٹر جو تھے وہ بمبئی کی طرف جانے لگے. کچھ اس میں کامیاب ہوئے، کچھ نہیں کامیاب ہوئے. پھر وہ فلمی رائٹر بن گئے، اور ناولیں لکھنے کے بجائے انہوں نے فلموں کے لیے کہانیاں لکھیں، اور وہ کامیاب ہوئے. وجاہت مرزا چنگیزی، آغا جانی کشمیری. آغا جانی کشمیری یہ سمجھ لیجیے کہ اتنے بڑے رائٹر تھے کہ اس وقت کینیڈا نے ان کے نام پہ اکیڈمی بنائی ہے، بہت بڑی اکیڈمی ان کے نام کی بنائی ہوئی ہے، نیٹ پر تفصیل پڑی ہوئی ہے کمپیوٹر پہ. اسی طرح وجاہت مرزا چنگیزی، ان کے اوپر بھی بہت کام امریکہ میں ہو رہا ہے انگریزی میں، اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان کی مایا ناز جو سب سے ٹاپ کلاس فلمیں تھیں وہ سب وجاہت مرزا چنگیزی کی لکھی ہوئی تھی. اور وہ فارسی آمیز اردو جو کہ اس زمانے میں رائج تھی، اب تو وہ اردو نہیں رہی ہے، اب تو اس میں کئی زبانیں شامل ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے اردو کو محفوظ رکھا اپنی لغوی حیثیت میں ان حضرات نے. اسی طرح شعراء نے بھی. تو کچھ ناول نگار دہلی میں تھے، کچھ ممبئی میں تھے. تو اس کا میں اپنے مقالے کا آخری صفحہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کو میں نے سرشاہ سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد مرزا رسوا کے ناولوں میں مسلم معاشرت، خصوصاً ان کے ناول شریف زادہ اور امراؤ جاندا، جو کہ یہ سمجھیے کہ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی میں امراؤ جاندا پڑھائی جاتی ہے، اور وہاں کی جو خاتون ٹیچر ہے اس نے خود ہی سوئس زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور دنیا کی تقریباً 132 زبانوں میں اس ناول کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر محمد احسن فاروقی کی ناول نگاری ہے، اور انہوں نے شام اودھ کے نام سے سب سے مشہور ناول
جس میں انہوں نے وہ تہذیب